وہ دبے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن اسے اپنی کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ کمرے میں پہلی بار اسے فرحین دکھائی نہیں دی تھی، جو اسے بہت مایوس کر رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی، لیکن اس کی چیخیں اور سسکیاں وہ محسوس کر سکتا تھا۔ بہت دیر تک وہ اس فرش کو حسرت سے دیکھنے لگا، جس کو اس نے فرحین کے سونے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے واقعی ظلم کی انتہا کی تھی۔ وہ اس فرش پر ہاتھ پھیر کر من ہی من میں خود کو کوسنے لگا۔ جب اسے کافی جھنجھلاہٹ محسوس ہونے لگی تو اٹھ کر فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ واپس آتے ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اور یہ مرحلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ وہاں پڑی ہر چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کی لپسٹک کو اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ وہی لپسٹک تھی جو فرحین لگایا کرتی تھی، جسے اس نے اس کے ہونٹوں سے بے دردی سے مسل کر اتارا تھا۔ اس پل کو یاد کر کے وہ کانپ اٹھا۔ فوراً وہ نیچے رکھ دی۔ وہیں پر پڑے اس نے ہاتھ میں ہیئر برش اٹھا لیا، جس میں فرحین کے بالوں کی خوشبو ابھی بھی موجود تھی۔ وہی بال جو اس نے بہت بے دردی سے نوچے تھے۔ اس کی چیخیں اب فہد کے اندر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ بری طرح سے لرز رہا تھا۔ جانور، جانور، اس کے کانوں میں اب ایک ہی لفظ رینگنے لگا تھا۔ فرحین کی نظر میں وہ جانور تھا۔ یہ احساس اس کی روح کو اور بھی زخمی کر رہا تھا۔ وہ کبھی معاف نہیں کرے گی مجھے۔ میں نے بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ میرے پاس نہیں آئے گی۔ میں نے فرحین کے ساتھ دشمنی میں اپنی خوشی کو بھی کھو دیا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ وہ بے بسی سے اب دیوار پہ ٹیک لگا کر رونے لگا۔ اسے ہر طرف اندھیرا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ انا اور بدلے کی اس وحشت میں جو آگ اس نے فرحین کے لیے لگائی تھی، وہ اس میں خود کو جلا بیٹھا تھا اور بری طرح سے اب گھائل ہو چکا تھا، جس کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن کسی بھی صورت حالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اصغر اس کے ساتھ چلنے کو راضی نہیں ہو رہا تھا۔ سدرا فون پہ جب بھی فرحین سے بات کرتی، اس کا جواب ایک ہی ہوتا: فہد سے علیحدگی۔ وہ یہ بات ماننے کو فہد قطعی طور پہ راضی نہ تھا۔ وہ اسے کسی بھی صورت گھر واپس لانا چاہتا تھا، جس کے لیے فرحین کا راضی ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن سا تھا۔ یار یہ کیس کب جا کر پورا ہوگا؟ اتنے دن تو گزر چکے ہیں۔ ہر بار نئی تاریخ دے دیتے ہیں جج صاحب۔ اس نے منہ بناتے ہوئے ثانیہ کو دیکھا۔ بس اب بہت جلد وہ جیل کے اندر ہوگا۔ ایک دو حاضری ہو چکی ہے۔ وہ ہر وقت مانگ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ایک ہی حاضری میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بس اب کی بار تم گواہی کے لیے تیار رہنا۔ اس کیس کو مضبوطی صرف تمہارا بیان بنا سکتا ہے۔ ادھر تم نے سچ بولا اور ادھر وہ گیا جیل میں۔ اب صرف فیصلہ ہوگا اگلی حاضری میں۔ تمہیں پیش ہونا ہے وہاں، اور اب اسے کوئی نہیں بچا پائے گا، ثانیہ نے پر اعتمادی سے بولا۔ لیکن اس سے مجھے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ اگر جیل بھی چلا جائے تب بھی میں اس کی بیوی ہی رہوں گی۔ مجھے اس سے طلاق کی صورت میں آزادی چاہیے۔ بھلے ہی وہ جیل نہ جائے، بس مجھے طلاق دے دے۔ فرحین نے روحانسی شکل بناتے ہوئے بولا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بار تم کورٹ میں چل کر اپنا بیان دے دو اور یہ کیس جیت جاؤ۔ اس کے بعد اسے خلا کا نوٹس بھیج کر تم طلاق لے لینا آسانی سے۔ ثانیہ نے اس کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے بولا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے جیل نہ ہو، بس مجھے طلاق دے دے؟ فرحین اب الجھ کر بولی۔ اس کی بات پر ثانیہ بھی اسے بے یقینی سے گھورنے لگی۔ کیوں؟ سزا کیوں نہ ہو؟ اس نے تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، جس کی اسے سزا ملنی چاہیے۔ ثانیہ نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ نہیں سانو، اس نے مجھے زہر نہیں دیا تھا، وہ میں نے خود کھایا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے سچ بات بولنے لگی، جو کہ اس نے سب سے چھپائے رکھی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ پھٹی آنکھوں سے فرحین کو گھورنے لگی۔ تو پھر تم نے یہ جھوٹا مقدمہ کیوں درج کروا لیا، جب اس کا کوئی قصور ہی نہیں؟ ثانی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ اس وقت پولیس کو بھائی جان نے بلایا تھا، کیونکہ انہیں ایسا لگا تھا، اور اس وقت میں اتنا ڈری ہوئی تھی، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا اس پہ کیس بنے تو یہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔
کیونکہ اس طرح اس شخص سے طلاق لینا آسان ہو جائے گا۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور میری زندگی کو وہاں خطرہ ہے۔ یہ بات جان کر اب بھائی بھی میرے طلاق کے فیصلے میں کوئی مخالفت نہیں کر رہے۔ وہ بھی اسی بات پر راضی ہیں کہ مجھے طلاق ہو جائے۔ یہ جھوٹ ہی مجھے اس سے آزادی دلا سکتا ہے۔ تو تم بھائی سے کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ثانیہ الجھتے ہوئے بولی۔ کیونکہ اگر انہیں سچ بات بتا دوں تو وہ مجھے پھر سے اس گھر میں بھیجنے کی تیاری کریں گے، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ اور اب تم بھی کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا۔ وہ خوف اور پریشانی سے بولی اور ثانیہ کو فکریہ دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری دوست ہوں، بھلا میں کیوں تمہاری پریشانی کو بڑھاؤں گی؟ ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی کرائی، جس سے وہ کچھ مطمئن ہو کر اٹھنے لگی۔ اچھا تم بیٹھو، اب میں کچھ کھانے کو لے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جیسے ہی دروازے کی جانب مڑی، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ پاؤں اب وہیں جم گئے۔ نہ جانے کب سے صفدر وہاں کھڑا تھا، جس کی موجودگی کا اسے علم ہی نہ تھا۔ اس نے دروازے پہ کھڑے فرین کی ساری باتیں سن لی تھی، لیکن ثانیہ کی موجودگی میں اسے کچھ بھی نہ بولا، جس سے فرین کا اندیشہ دور ہونے لگا کہ اس نے کچھ نہیں سنا ہوگا۔ لیکن یہ غلط فہمی کچھ ہی وقت کے لیے تھی۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل بھی نہ تھی۔ اگر میں یہ بات خود تمہارے منہ سے نہ سنتا تو کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ میری بہادر بہن یہ مایوسی اور بزدلی والا کام کر سکتی ہے۔ تم نے بہت غلط کیا۔ اس کے لہجے میں افسردگی اور شکوہ تھا۔ ثانیہ کے جانے کے بعد صفدر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اب ندامت سے سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے فرین؟ تم اتنی بزدل کب سے بن گئی ہو؟ جو خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کا اختتام کرنے چلی تھی۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہ ہوا کہ تمہاری اس حالت سے کتنی تکلیف ہوئی ہے مجھے؟ اور تو اور تم اس بات کو بنیاد بنا کر اب اسے جیل بھی بھجوانا چاہتی ہو، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ خود غرضی کہاں سے سیکھ لی تم نے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے بولے۔ بھائی، میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں مجبور تھی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ میرے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ مرنے کے علاوہ وہاں سے نکلنے کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ وہ افسردگی سے بولی۔ میری جان، ہر گھر میں جھگڑے اور مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے لڑنے کے بجائے بزدلی سے اپنی قیمتی جان گنوا دیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ بھائی، وہ گھر نہیں جنگل ہے، جہاں کے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ میں وہاں کس طرح رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ لوگ ظالم ہیں، وہ مجھے مار کر ہی دم لیں گے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولے۔ ان لوگوں نے تمہیں زہر نہیں دیا فرین، تم نے اپنے آپ کو یہ تکلیف خود دی ہے۔ وہ اسے جتلاتے ہوئے کہنے لگے۔ زہر نہیں دیا، لیکن زہر کھانے پر مجبور تو انہی لوگوں نے کیا نا۔ اگر میں وہاں خوش ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی۔ میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں بتا رہی ہوں، مجھے اس سے طلاق دلوا دیں۔ پچھلی بار بھی آپ نے میری ایک نہ سنی تھی، لیکن اس بار آپ میری بات مانیں گے۔ آپ بھلے اس پہ کیس ختم کریں، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ضد کرنے لگے تھے اور صفدر کسی گہری سوچ میں ڈوبا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ تمہیں تکلیف ہو، تم تڑپو، تمہیں اپنے وجود سے نفرت ہو جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں تمہیں بٹھا کر پیار محبت کے افسانے سناؤں گا، اپنے سینے سے لگا کر پیار، عزت اور مان دوں گا، جس کے خواب سجا کر آئی ہو؟ اگر واقعی میں تم ایسا سوچ رہی ہو تو تھوکتا ہوں تمہاری اس سوچ پر۔ رات کافی گزر چکی تھی، لیکن فرین کی یادوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس کمرے میں آج بھی وہ اس کی چیخیں محسوس کر رہا تھا، وہ آہیں اور سسکیاں جو اس کے ظلم و ستم سے اس پہ ابھری تھیں، رات بھر اسے بے چین کیے ہوئے تھے۔ اتنا بے بس اور لاچار وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ خدا کا خوف کرو، میں ایک انسان ہوں، کوئی جانور تو نہیں۔ میرے لیے تمہاری حیثیت جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور پہ کبھی رحم کھایا جاتا ہے، اس پہ پیار آ سکتا ہے، لیکن تم میرے لیے کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتی۔
تم میرے لیے صرف ایک گندگی کا ڈھیر ہو جسے میں کسی بھی صورت پسند نہیں کرتا۔ پاؤں کی جوتی کو ہمیشہ نیچے ہی رکھا جاتا ہے، کبھی اوپر نہیں بٹھایا جاتا۔ یہی تمہاری جگہ ہے۔ کمرے میں برداشت کرنا مجبوری ہے، لیکن اپنے ساتھ ایک بستر پہ کبھی نہیں۔ فرین کے ساتھ کیا وہ ظلم و ستم اس کی جی کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ اب بیڈ سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا، اس فرش اور جگہ کو ہاتھ پھیر کر غور سے دیکھنے لگا، اس رات کو یاد کرنے لگا جس کو یاد کرنے سے اذیت اور درد کے سوا کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ اپنے کیے پہ آنسو بہاتے ہوئے وہ پوری رات وہیں بیٹھا رہا تھا۔ فہد، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ اسے کچن میں آتا ہوا دیکھ کر اس کی حالت کو دیکھ کر بولے۔ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ نشان پڑ چکے تھے جو اس کی گوری رنگت پر نمایاں ہو رہے تھے۔ کئی دنوں سے اسے اپنی داڑھی نہیں بنائی تھی، اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اس نے خود پر دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ فہد، کب تک اس طرح بدلے کی آگ میں خود کو جلاتے رہو گے؟ چھوڑ دو، اسے معاف کر دو۔ اور اب تو اس نے تم پر کیس بھی ختم کر دیا ہے، پھر تم کیوں اسے واپس لانے کی ضد پہ تلے ہوئے ہو؟ وہ اس کے آگے چائے رکھتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے چونک کر بھابھی کو گھورنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسے واپس لانے کی ضد اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اسے اپنے جیل جانے کا بدلہ لے سکوں؟ آپ بھی ایسا سوچتی ہیں میرے بارے میں؟ غلط سوچ رہی ہیں آپ، وہ بے یقینی کے ساتھ ان کو گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن فہد، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تم اسے واپس کیوں لانا چاہتے ہو؟ وہ جب تک یہاں پر تھی تمہارے لیے ناقابل برداشت تھی، تو تم خود اس سے تنگ تھے۔ پھر اب جب وہ طلاق لینا چاہتی ہے تو اسے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ میری بات کو غلط مت سمجھنا، پہلے میں بھی اس رشتے کے قائم رہنے کی امیدیں کیا کرتی تھی کہ کسی طرح سب ٹھیک ہو جائے، لیکن اگر دیکھا جائے تو فرین اپنی بات میں صحیح ہے۔ اسے واپس آ کر وہی سب ملنا ہے جو وہ پہلے جھیل چکی ہے، تو پھر وہ واپس آنے کی غلطی کیسے کرے گی؟ میں یہ تو نہیں جانتی کہ اس سے دشمنی کی آگ بجھے گی یا مزید بھڑکے گی، لیکن اس علیحدگی میں تم دونوں کی زندگی پرسکون ضرور ہو جائے گی، اور اگر اس میں تمہاری اور اس کی بھلائی ہے تو اس کام کو سر انجام دے دو۔ سدرا امید کے ساتھ اسے دیکھنے لگی، جو کہ فہد کو بہت ہی ناگوار لگا۔ نہیں بھابھی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے چھوڑ کر پرسکون نہیں رہ سکتا۔ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی نامکمل ہے۔ میں مرنا پسند کروں گا، لیکن اسے طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ وہ جھنجھلا کر اپنے ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے جو کچھ اس مجبور لڑکی پر کیا، خدا نے اس کی سزا مجھے اس دنیا میں ہی دے دی بھابھی۔ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا، مکافات عمل انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ مجھے اب سب سمجھ آ چکا ہے، میں اپنی غلطیوں اور ظلم کی سزا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ بھابھی، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرے لیے کوئی راستہ نکالیں، مجھے بچائیں اس اذیت سے۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا، آنکھوں سے جاری ہوتے ہوئے آنسوؤں نے سدرا کے حواس ساکت کر دیے تھے۔ کیسی سزا؟ ایسا کیا کر دیا ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر نہایت حیرت اور تعجب سے پوچھی۔ بھابھی، وہ بات کرتے وقت رک گیا۔ ہاں فہد، خوشی کو کیا ہوا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ اس کی خاموشی پہ جھنجھلا اٹھی۔ میرے ساتھ بہت عجیب اتفاق ہوا ہے۔ جس لڑکی کے خلاف میں ایک لفظ تک برداشت نہیں کر سکتا تھا، انجانے میں اسی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتا رہا، اس پر ظلم کی انتہا کرتا رہا۔ خدا نے اسی کے ذریعے مجھے منہ کے بل گرایا ہے اور مجھے میری اوقات دکھاتی ہے۔ بولتے وقت وہ پھر سے کسی کرب میں مبتلا ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور لہجے میں پچھتاوا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سدرا الجھنے لگی۔ وہ فرحین ہی میری خوشی ہے، میری بن دیکھی محبت، اس نے سر جھکاتے ہوئے بولا اور حسرت سے سدرا کو دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ واقعی بے بس اور لاچار تھا، جو کہ سدرا محسوس کر سکتی تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا خوشی کو اس بات کا پتہ ہے؟ وہ سر جھٹک کر بے یقینی سے پوچھنے لگے۔ نہیں، وہ نہیں جانتی۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر تم اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ پھر تو معاملہ حل ہو جائے گا۔
تم پریشان ہونے کے بجائے سب بات کیوں نہیں کر رہے؟ پھر تو وہ اپنا مطالبہ واپس لے لے گی اور تمہارے پاس آ جائے گی۔ وہ کچھ دیر تک بے یقینی میں مبتلا رہنے کے بعد اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، نہیں بتا سکتا بھابھی، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، بالکل ہی بیزار ہے، اور اگر ایسے میں اسے پتہ لگ جائے کہ فہد اور رضا ایک ہی شخص ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رضا کے لیے جو اس کے دل میں محبت اور عزت ہے وہ بھی فہد کی طرح نفرت میں بدل جائے۔ اس سے بات کرنے کی میری آخری امید یہی ہے اور میں اس کو گنوانا نہیں چاہتا۔ یہ صحیح موقع نہیں ہے اسے سب بتانے کا۔ وہ اب بے بسی سے اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ فہد بھائی، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے کمرے میں اندر آنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ جنت کو اندر آتا دیکھ کر دانت مڑوڑتے ہوئے حقارت سے کہنے لگا، ایک بات میری سن لیں، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی۔ جواب میں فہد خاموش رہا۔ بھائی، منیب اب بھی بھائی جان کے پاس قید ہے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولنے لگی۔ یہ بکواس کرنے کے لیے تم یہاں آئی تھی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اس کی سفارش کرنے آئی ہو؟ دیکھو جنت، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید میری پریشانی کو مت بڑھاؤ۔ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں۔ وہ اس پر دھاڑا۔ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں یہاں اپنے گھر سے نہیں آئی بلکہ آپ کی پریشانی کا حل سوچ کر آئی تھی۔ ہو سکتا ہے میری بات سے آپ کی کوئی مدد ہو جائے۔ ایک بار میری پوری بات سن لیں۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولے، تم نے جتنا سکون میسر کیا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، مزید تم سے بھلائی کی کوئی امید نہیں کر سکتے ہم، اور مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اب کی بار وہ خود ہی کمرے سے باہر جانے لگا۔ آپ انہیں منیب لوٹانے کے بدلے فرین بھابھی کے واپسی کی شرط رکھیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ مان جائیں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ منیب کو چھڑانے کے لیے ضرور ایسا کریں گے۔ وہ تیزی سے اپنی بات کہنے لگی۔ جاتے جاتے فہد کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ وہ جھٹ سے پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ منیب بھائی جان کے پاس ہے؟ بھائی جان تو کہہ رہے تھے کہ اسے یہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ میں جانتی ہوں وہ بھائی جان کے قید میں ہے۔ اس کی ماں گاؤں میں ہر کسی کی منتیں کرتی پھر رہی ہے۔ بھائی جان کے آگے بھی بہت گڑ گڑا چکی ہیں اس کی واپسی کے لیے۔ وہ اب سانس روک کر بولتی جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر فہد کے چہرے پہ امید کی چمک اتر آئی تھی۔ اس نے فوراً وہاں سے نکل کر بھائی جان کے کمرے کا رخ کیا۔ منیب کہاں ہے بھائی جان؟ اس نے کمرے میں آتے ہی پوچھا۔ اس کے انداز پہ اصغر خاموشی سے اسے گھسنے لگا۔ آج بھلا اتنے دن بعد فہد کو منیب سے کیا غرض پڑ گئی؟ بھائی جان، مجھے منیب کا پتہ چاہیے، ابھی کے ابھی۔ وہ بہت عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ وہ اس پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے بولا اور اٹھ کر جانے لگا۔ اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے قید میں ہے بھائی جان، آپ نے اسے کہیں بھی جانے نہیں دیا۔ یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے تمہیں؟ وہ تجسس سے دیکھتے ہوئے بولے۔ خدا کا واسطہ میری مشکلوں کو مزید نہ بڑھائیں، منیب کو میرے حوالے کریں، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ بے بسی سے جھنجھانے لگا۔ تم کیوں مجھے خوار کرنے پہ تلے ہوئے ہو فہد؟ اس جنت نے مجھے کم عذاب دیا تھا جو اب تم آ گئے ہو اس کی کمی بیشی کو پورا کرنے۔ اصغر اس پہ برس پڑا۔ بھائی جان، میں آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال رہا، میں بس فرین کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیوی ہے وہ میری، اس میں آپ کے لیے کوئی ندامت یا پھر شرمساری کی بات نہیں ہے۔ اتنی سی بات آپ کیوں نہیں مان رہے میری؟ اس کی واپسی کے لیے وہ ہر طرح کی شرط قبول کرنے کو تیار ہیں، اور میرے لیے یہ آخری امید ہے فرین کو واپس پانے کی۔ میں اسے کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتا۔ سمجھ کیوں نہیں رہے آپ؟ نہ تو آپ خود میرے ساتھ وہاں چل رہے ہیں اور نہ ہی منیب کو میرے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ جتاتے انداز میں شکایت کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں کسی نے روکا نہیں ہے اپنی بیوی کو واپس لانے سے، اور رہی بات منیب کی تو اس چکر میں تم نہ پڑو تو بہتر ہے۔ وہ مجرم ہے ہمارا، اس نے گھر میں گھس کر ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے،
اسے اتنی آسانی سے آزاد کرنا میری غیرت کو گوارا نہیں۔ غلطی ان لوگوں کی ہے، جھکنا بھی انہیں چاہیے۔ میں اتنا بیوقوف نہیں کہ اپنے گناہ گار کو یوں ہی جانے دوں۔ یہ اصول اور شان کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے فہد، اب تم کوئی ضد نہیں کرو گے۔ وہ اکڑتے ہوئے حکم صادر کرنے لگے۔ اس کا مطلب آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی ضد اور انا پیاری ہے؟ ٹھیک ہے پھر، اگر آپ رہیں اپنے اصولوں اور جھوٹی شان کے بہلاوے میں۔ وہ بولتے ہوئے اس کے پاس جانے لگا، اس کے قریب دراز سے کچھ نکالنے لگا، اور اصغر الجھتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا فہد کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی فہد نے دراز سے ہاتھ باہر نکالا، اصغر کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ رکھو اسے واپس۔ وہ پستول نکالنے لگا تھا۔ بھائی جان، ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس وقت میں واقعی ایک جنون میں ہوں، میں اپنے آپے سے باہر ہوں۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس کے خلا کا نوٹس میرے انگ انگ کو کاٹ رہا ہے۔ میں ہر گھڑی ایک اذیت سے گزر رہا ہوں۔ آپ کو میری تکلیف کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ پستول میں گولیاں بھرتے ہوئے بولا۔ اس کا لہجہ بالکل عجیب سا تھا۔ اس کی آواز میں اب ایک وحشت بھری تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ پستول کس کے لیے اٹھائی ہے تم نے؟ اصغر کی پریشانی پہ تجسس سے بل پڑنے لگے۔ بھائی جان، میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے منیب کا پتہ بتا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ پستول مضبوطی سے پکڑ کے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سے اصغر کے چہرے پہ شدید صدمے کے ساتھ غصے کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھے مارو گے؟ اپنے بھائی جان کی جان لو گے؟ مارو پھر، آج یہ شوق پورا ہو جانے دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں مجرم ہوں تمہارا، تو دے دو سزا مجھے۔ وہ آنکھیں ٹکا کر اسے گھسنے لگا۔ وہی تو کر رہا ہوں، آپ کو ہی سزا دے رہا ہوں، لیکن آپ کی جان میں کیسے لے سکتا ہوں بھلا؟ میں اتنا بغیرت بے حس نہیں ہوں جو اپنے باپ جیسے بھائی کی جان لوں۔ وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے کچھ قدم کی دوری پر کھڑا ہوا۔ لیکن میں اپنی جان لے سکتا ہوں۔ اس نے پستول اپنی پیشانی پر تان دی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟